اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں عبدالسلام سعودی عرب سے کہ ہم ایک رینٹا کار ہے، رینٹا کار کے پاس ظاہر بات ہے انہوں گاڑیاں دی ہوتی ہیں اور اس میں رینٹ جمع ہو رہا ہوتا ہے. اب بعض رینٹ جو ہے وہ مالک کو ملا نہیں ہوتا، لیکن وہ مطلب ریسیویبل ہوتا ہے، وہ ملے گا بھی بعد میں. اب سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا اور مالیت بھی ہے. اب ان قیمت کو ملائیں نہ ملائیں، اور وہ مطلب 100% سے 80% 95% کنفرم ہوتا ہے کہ پیسے ملیں گے، تو ان پیسوں کا ملنا، اس کے اوپر ملنے سے پہلے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا وہ ٹھیک رہتا ہے، یا ہم جب مل جائیں تو اس وقت ہی زکوٰۃ نکالیں؟ تو اس کی کیا صورت ہے اور یہ اس کے بارے میں بتا دیجئے، جزاک اللہ. دیکھیں مفتی صاحب، اس میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں ریسیویبل ہوتی ہیں کاروبار کی، کہ کرایہ ہے، آپ نے گاڑی کرایہ پر دی اور گاڑی 15 دن چل کر آئی، آپ نے سامنے والے کو بل بھیج دیا کہ ایک دن کے لحاظ سے آپ ہمیں 3,000 روپے جمع کرا دیں، تو 15 کے لحاظ سے آپ ہمیں 45,000 روپے جمع کرا دیں. بل بھیج دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 15 دن میں یہ پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ ریسیویبل جو کہلاتے ہیں ہمارے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو وہ حساب کرتا ہے کہ میرا اس مد میں 3 لاکھ روپے واجب الوصول ہیں، مجھے لینے ہیں لوگوں سے، اور باقی چیزیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں. تو اصول کیا ہے کہ جو پیسے آپ کو وصول کرنے ہوں اس پر زکوٰۃ دینے کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جن پیسے کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پیسے نہیں آنے، توقع آپ کو ہے کہ بھئی ہم نے ان صاحب کو کرائے پر ہی گاڑی دی ہے لیکن ہم نے ان کے پاس سے کبھی پیسے آتے دیکھے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تو پیسے آئیں گے نہیں. تو اگر کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے ڈوب گئے، یہ آنے نہیں ہیں، تو اتنے پیسوں کو تو آپ اپنے زکوٰۃ میں سے منہا کر دیں. مثلا 3 لاکھ روپے واجب الوصول، آپ نے جا کے ان سے پوچھا 3 لاکھ کے 3 لاکھ آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں 3 لاکھ پورے تو نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے 5 سے 10,000 روپے تو ہمیں بالکل نہیں ملیں گے، یہ طے ہے بالکل. 2,85,000 روپے یقیناً آ جائیں گے، بھلے وہ تھوڑا تاخیر سے آئے کچھ بھی. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف وہ پیسے شمار کر لیں آپ جو کہ آپ کو ملنے کی توقع ہے، جو توقع نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے ملنے ہیں اس کی زکوٰۃ دینے کے دونوں طریقے جائز ہیں شرعاً. ایک تو یہ کہ آج آپ حساب کر رہے ہیں زکوٰۃ کا، تو آپ نے کہا آج جو میرا واجب الوصول ہے، جو میرا ریسیویبل ہے، اس کی زکوٰۃ میں آج ہی دے دیتا ہوں. اور دوسری صورت یہ کہ اس کی زکوٰۃ آج نہ دیں، جب وہ آپ کو مستقبل میں ملے تو جیسے جیسے ملتا جائے اتنے مدت تک کی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ آپ کو پوری ادا کرنی ہوگی. یہ نہیں کہنی ہوگی کہ جتنے مدت کے لیے ملا 3 مہینے کی ملا تو 3 مہینے کی زکوٰۃ، بلکہ جتنا بھی آپ کو دورانیہ ہے. مثلا فرض کریں کہ وہ آپ کو پچھلے سال آپ نے کیا تھا اور آپ کو وہ 1.5 سال بعد پیسے ملے تو آپ 1.5 سال کی زکوٰۃ ادا کرتے. تو اس میں دونوں اختیار ہیں. ہم عام طور پہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے، کہ اکاؤنٹنگ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سال کے اعتبار سے چلتے ہیں تو آپ کو چیزیں مینج کرنے میں آسانی ہوتی. تو اگر آپ نے حساب لگایا کہ بھئی رمضان کی 1 تک حساب لگا لو، میرے یہ پیسے بھی میرے ہاتھ میں نہیں آئے لیکن میں اگر ان کی زکوٰۃ آج نکالوں تو شاید مجھے 25,000 روپے اوپر دینے پڑ جائیں، تو کوئی بات نہیں، جب میں 6 لاکھ روپے زکوٰۃ دے رہا ہوں تو 25,000 بھی دے دیتا ہوں، تاکہ میرا ذہن پرسکون ہو جائے کہ پہلی رمضان تک تمام تر زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں. اب اگر وہ فرض کریں کہ وہ پیسے رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، وہ پیسے رمضان میں بھی نہیں آئے، وہ شوال میں بھی نہیں آئے، وہ ذیقعد میں بھی نہیں آئے، وہ ذی الحج کے آخر میں آتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو. زکوٰۃ اگر ذی الحج کے آخر میں آتے تو آپ کو زکوٰۃ پچھلے مہینے کی بھی دینی پڑتی اور اس سال ابھی تک کی بھی دینی پڑتی. تو اب کیا ہوگا کہ جب یہ پیسے آپ کے پاس آ گئے تو اب آپ جب اگلے سال زکوٰۃ دوبارہ جا کے پہلی رمضان کے حساب کریں گے، اس وقت دیکھا جائے گا اگر یہ پیسے آپ کے ہاتھ میں موجود ہوئے تو ان پر بھی زکوٰۃ اللہ لگ جائے گی، اور اگر نہیں ہوئے، خرچ ہو گئے یا آپ نے کوئی اور چیز خرید لی ہوئی تو اس کے اعتبار سے کم لگ جائے. اس طرح سے اگر یہ حساب کر لیا کریں تو اس سے ان کے زکوٰۃ کے معاملات کافی آسان ہو www.darsequran.com